ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ افطاری کے وقت میں پڑوس میں افطاری بھیجی جاتی ہے۔ اگرچہ اب بعض بڑے شہروں میں یہ روایت دم توڑتی جا رہی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ یہ والی روایت بھی اگر مر جائے گی، یہ والا سلسلہ بھی اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے۔ پھر ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جو تصور ہے اس سے ہم بالکل عاری ہو جائیں گے۔ تو جب افطاری کا انتظام کرنا ہی ہے، پھل فروٹ کاٹنا ہی ہے، چاٹ یا کوئی اور چیز بنانی ہی ہے، تو اس میں سے چند پکوڑے اٹھا کر، تھوڑی سی چاٹ لے کر، تھوڑا سا سالن لے کر وہ اگر ہم پڑوس میں بھیج دیں اور ہر روز کا ہم ایک ترتیب بنا لیں، ایک شیڈول بنا لیں کہ اس دن ہم نے فلاں کے ہاں بھیجنا ہے، اس دن ہم نے فلاں گھر میں بھیجنا ہے، اس دن ہم نے فلاں گھر میں بھیجنا ہے، تو کم از کم رمضان المبارک کے یہ جو 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں ہمارے قرب و جوار کے جتنے گھر بھی ہیں ان گھروں تک ہمارے گھر سے پکی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز ضرور پہنچ جائے گی۔ عام دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا، بس اوقات پکانے کا انتظام نہیں ہوتا، بس اوقات وافر مقدار میں چیزیں موجود نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، چیزیں تیار ہوتی ہیں، تو بس اس کو بھیجنے کا اہتمام کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ اہتمام کریں گے تو جو پڑوس کا کنسیپٹ ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور جو پڑوسیوں کے ساتھ آدمی کو غمی خوشی کے معاملے میں ان کا جو خیال رکھنا چاہیے، وہ اہتمام انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ البتہ اس میں یہ خیال رہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت اچھی روایت ہے کہ کسی کے ہاں سے کوئی چیز آئی تو جواباً خالی برتن بھیجنے کے بجائے کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر دے دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اس معاملے میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں عدلے بدلے کی ضرورت نہیں ہے، یا اپنی نیت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم فلاں کے ہاں بھیجیں گے تو ادھر سے کچھ آئے گا، یا یہ اس انداز سے آدمی نے نگاہ رکھی ہوئی ہو کہ فلاں کیوں نہیں بھیج رہا یا فلاں کو بھیجنا چاہیے، اس نے نہیں بھیجی تو ہم نہیں بھیجیں گے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اور حسن معاشرت کے لیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں، اپنی افطاری میں اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا جو رزق ہے اس میں انہیں شامل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے خیروں کا باعث بنے گا۔